نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں، جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن ہی ان کے اخلاق تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ پورا قرآن عظیم ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو آج جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں، آؤ دوبارہ اپنی سٹڈی کو عام کرو اور پھر سے مطالعہ کرو، یقیناً تمہارے دل کے دریچے اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت ضرور جاگے گی۔ تمہیں پتا ہے تم نے اوروں کے ساتھ ملنے جلنے کا کیا معاملہ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں، اچھا آدمی بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں، میں کس سے ملتا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ کر کے ملتا ہے، اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں۔ لیکن آؤ تمہیں بتاؤں مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے، ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد تھے، ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی، پاگل جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، وہ عورت مدینے میں مشہور تھی، جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی، اول فول بولتی رہتی، اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا۔ جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا؟ لیکن جب وہ عورت آنے لگی، صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے، ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے، آئے گی ادھر ہی آ رہی ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے، باتونی عورت ہے، کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، بولتی رہ جائے گی، کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے، بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے، یہ پاگل ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں، کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی، بات کرتی گئی، ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں، بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے، اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ، اور ذہنی توازن بگڑے ہوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے۔ عزیزان گرامی تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرے عزیزو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ
جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا. اور جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے. آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. سنو، مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا. وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا، کچھ درہم رہ گئے تھے اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے، میرے درہم مجھے واپس کر دے. لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور وہ سردار قریش ہے، اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے، گنڈا بھی ہے. اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے، میرے کچھ درہم باقی ہیں، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس، تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے، میاں اس سے کون بات کرے گا، اس سے کون بات کرے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے، تمہارے پیسے تم جانو، تم نے دیا ہے تم وصول کرو. ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا. وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا قرض میں ڈوبا ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، رونے لگا. اس شخص نے کہا تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے، تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نئے شخص نے کہا ایک ہی راستہ ہے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ. وہ شخص آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا، میرے اتنے درہم باقی رہ گئے ابو جہل کے پاس اور وہ دیتا نہیں، کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اس کا رعب، اس کا دبدبہ قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے عالم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں محمد تیری حمایت کے لیے تیار ہوں، میں محمد. جانتے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دولت قدے پر اس اجنبی مسافر کو بٹھایا اور ابو جہل کو بلوایا. کوئی شخص بلا لائے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ سردار قریش تھا. لیکن جب وہ آیا، ابھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھتے ہی کہا کیا تیرے اتنے درہم اس شخص پر ہیں؟ کیا تو اس کا مقروض ہے؟ کیا تو نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے؟ وہ جلال ایسا تھا میرے مصطفیٰ کا، وہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے تھے کہ ابو جہل کی کھکی بن گئی اور فوراً سے پیشتر کہا ہاں میرا باقی ہے. اور ابھی گیا اور ابھی لایا اور گیا اور جا کر کے اس اجنبی کا جو بقایا تھا وہ سب ادا کر دیا، سب ادا کر دیا. جو پہلوان تھا قریش کا اس سے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکلوایا. اور وہ اجنبی جو آیا ہوا مسافر تھا اس نے دیکھا اور اس کے بعد اس وقت بھی ہوتا تھا اس طرح کا معاملہ کہ کسی کے پیسے کسی پر نکلتے ہیں تو نکلوانے والے بھی کچھ کمیشن لے لیتے، جیسے آج بھی مانڈولی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے پیسے نکلواؤں گا، اتنا میں رکھ لوں گا، اتنا تجھے دے دوں گا. وہ آیا ہوا مسافر کہنے لگا اے محمد آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اس رقم میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، کمیشن کے لیے نہیں کہ اس سے بھی پیسے لیتے جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم اخلاق کہ مظلوموں کو انصاف دلائیں، غریبوں کی ہمدردی کریں، چارہ سازی کریں. اور اس نبی پاک پر یہ تھوکتے ہیں گویا کہ ایسے ہی چمکتے ہوئے چودھویں کے چاند پر جو کتا تھوکتا ہے وہ اپنے منہ پر تھوکتا ہے، چاند تک کسی کا تھوک کبھی جاتا ہی نہیں. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر جن لوگوں نے انگلیاں اٹھائی میں ان سے کہتا ہوں پھر سے پڑھو تاریخ، پھر سے پڑھو تاریخ. آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ نقل مکانی کر رہی ہے، یعنی اپنا گھر شفٹ کر کے کہیں جا رہی ہے
اور اپنا گھر کا پورا ساز و سامان نکال کر راستے پر کھڑی ہے، انتظار کر رہی کوئی آئے سامان اٹھائے اور میرے نئے گھر تک پہنچائے۔ صبح سے دوپہر تک کھڑی رہی، کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا۔ اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی، کوئی بوڑھا دکھے، کوئی کمزور دکھے تو اس کا سامان خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے۔ مدد کرنا آپ کا شیوا تھا۔ آپ آئے اس خاتون سے پوچھتے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہو، کہیں جانا ہے تمہیں؟ اس خاتون نے کہا ہاں بیٹا، مجھے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہے، میں یہ محلہ چھوڑ رہی ہوں، مکہ کی آبادی چھوڑ کر میں دور دراز ایک علاقے میں نئے مکان میں جا رہی ہوں، اور یہ ساز و سامان اٹھانے والا کوئی ہے نہیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کا ساز و سامان اپنی پشت پر اٹھایا اور کہا میں چلتا ہوں ماں تمہارے ساتھ۔ اس خاتون کے ساتھ چلتے رہے، کافی دور آبادی کے۔ وہ خاتون ایک نئے مکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اب میرا مکان ہے۔ وہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان اتارا، اس کے گھر کو صاف کر کے دے دیا۔ اب سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، بڑی بھی وہ مکہ کی آبادی بڑی اچھی تھی، وہ محلہ تو گھنا محلہ تھا، اس محلے کو چھوڑ کر غیر آباد علاقے میں تم یہاں کیوں آ گئی اس عمر میں؟ وہ خاتون کہتی بیٹا بڑا اچھا سوال تو نے کیا، سن میں تجھے بھی نصیحت کرتی ہوں، میں نے سنا ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے۔ کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا اس وقت بھی۔ وہ خاتون کہتی ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے، وہ بولتا ہے تو جادو اثر کر جاتا ہے اور لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ پھیلا رکھی ہے بات، تو میں ڈر کے مارے اس محلے کو چھوڑ دی کہ کہیں اس کا جادو مجھ پر بھی نہ چل پڑے، اور اس کے آنے سے پہلے ہی میں آبادی سے دور چلی جاؤں، میں دوسرے مکان میں چلی جاؤں۔ جب اس کے الفاظ یہ ہو رہے تھے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ظالموں نے حضور کے لیے کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ آج ہی نہیں، اس زمانے میں بھی بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی۔ اب حضور پاک کو غمگین دیکھ کر کے اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم کیوں غمگین ہو؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اے خاتون، جس محمد سے ڈر کر تو یہاں آئی وہ محمد میرا ہی نام، وہ محمد میرا ہی نام ہے، میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تجھے ڈرایا گیا اور جس کے بارے میں تجھے دھمکایا گیا۔ وہ خاتون اوپر سے نیچے دیکھتی رہی، حیرت کے عالم میں پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کیا تو ہی وہ محمد ہے جس کے بارے میں مکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں؟ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں، تو اب وہ خاتون کہتی ہے اگر تیرا ہی نام وہ محمد ہے تو تو گواہ ہو جا، میں تیرے دین میں آنے کے لیے تیار۔ اس لیے کہ جس کے اخلاق و کردار اتنے اعلیٰ ہیں کہ مکہ میں کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا، ایک تنہا تو تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے لے کر یہاں تک لایا۔ میں تیری کون لگتی ہوں؟ میرا تیرے سے کیا رشتہ ہے؟ باوجود اس کے میرا بڑھاپا دیکھ کر تو نے رحم کیا، میری کمزوری دیکھ کر کے تو نے مدد کی، اور میرا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لایا، میرے گھر کو سجایا۔ اور جس کے اخلاق ایسے ہوں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے اعلیٰ، اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے تو اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، غیر بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور تاریخ پڑھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، بہت سارے انگریز مورخین ہیں، انہوں نے بھی میرے آقا کی شان میں کیا کیا لکھا ہے پڑھیں۔ گرو نانک سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو ہے، گرو نانک نے کہا محمد اگر نہیں ہے تو بھکتی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گرو نانک کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو عبادت کا سلیقہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ گرو نانک کہتے ہیں۔ اور
انگریز مفکرین دانشور یا مورخین جو لکھتے ہیں وہ الگ الگ انداز میں. آپ کو پتا ہوگا جارج برنارڈ شاہ ایک بڑا مورخ انگریزوں کا ناول نگار بھی ہے اور بڑی تاریخ پڑھا ہوا, دنیا کی سیر کیا ہوا. اس نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, اکثر حصے کو دیکھ لیا, ہر جگہ کی اسٹڈی کی, لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں آئی اور ان کا انقلاب, ان کا ریولیوشن ان کی زندگی میں چلا, 50 سال چلا, 100 سال چلا, لیکن محمد ایک ایسی ذات ہے جس کا ریولیوشن روز بڑھتا جاتا ہے, روز بڑھتا جاتا ہے. 1400 سال ہو گئے, ان کا انقلاب نہ کم ہوا تھا نہ گھٹا تھا, بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ ان کے زندہ انقلاب کی دلیل ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب وہ صرف ان کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا یا ان کے بعد 100 سال تک کے لیے نہیں تھا, بلکہ وہ کہتا ہے میں تو 1400 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں آج بھی اس انقلاب کی صرف نشانیاں نہیں بلکہ زندگیاں موجود ہیں جو لوگ آج بھی بدل رہے ہیں. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد ان کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا میں اس طرح موجود ہے تو آگے کے لیے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بڑا انقلاب آگے کے سالوں میں اسلام کا آئے گا, اس سے بڑا انقلاب آئے گا. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو صرف خیالات کی بنیاد پر نہیں رکھا, انسان کی روح کی ترقی کی بنیاد پر رکھا ہے. آپ کو پتا ہے پوری دنیا نے ترقی کی ہوگی, ہاں میں مانتا ہوں کہ لوگ چاند میں پہنچنے کے آلے بھی بنا لیے, سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بھی بنا لیا, زمین کے سیال مادے کو نکال کر کے کیمیکل بنا لیا, اور اڑتا ہوا پرندہ جس طرح ہم پہلے دیکھتے آج وہ ہزاروں انسانوں کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہاز اڑنے لگ گیا. انسانوں نے ہی ترقی کی ہے, انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے موبائل بنائے, انٹرنیٹ کا ایجاد, موبائل فون کے بعد کمپیوٹر کا ایجاد, یہ ساری ایجادات اپنی جگہ پر. دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, دنیا بہت ترقی کر چکی ہے. پہلے ہم تنہا بولتے, آج اس مائک کے ذریعے سے لاکھوں کو سنایا جا سکتا. پہلے ایک جگہ بیٹھ کر آمنے سامنے دیکھا جاتا, لیکن آج ویب کانفرنسنگ کے ذریعے سے دنیا کے کسی کونے سے کہیں پر بھی انسان دیکھ سکتا ہے. یہ ترقیاں اپنی جگہ پر. میں آپ کو بتاؤں انسان ترقی اتنی کر چکا کہ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا, اور جو فاصلے تھے جو لاکھوں میل یا ہزاروں میل ہوا کرتے ان کو گھنٹوں میں اور منٹوں میں ادا کیا جانے لگا. ہر چیز سہولت کی آ گئی. ہمارے گھروں میں ہاتھوں اور پیروں سے کام کرنے کی بجائے اب مشینوں نے حصہ لے لیا ہے, ہر کام مشین کرتی ہے, ہر کام مشینوں نے لے لیا. لیکن ایک بات میں بتاؤں گا, یہ ساری ترقیاں آپ کیا سمجھتے ہیں تمہاری ترقی ہے, انسان کی ترقی ہے؟ میں تو نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. یہ انسان کی ترقی نہیں, یہ تو میٹل کی ترقی ہے, یہ میٹل کی ترقی ہے. انسان نے لوہے پر کام کیا اور لوہے کو مائک بنا دیا, انسان نے فائبر پر کام کیا اسے موبائل بنا دیا, انسان نے لوکھن پہ کام کیا اسے پلین بنا دیا, لائٹ بنا دیا. یعنی میٹل پر محنت کیا اور اسے کیا سے کیا بنا دیا. لیکن انسان اپنے آپ کو کیا بنایا؟ بات تو یہ آتی ہے تم نے میٹل کو ترقی دیا ہے. آسمانوں میں جو اڑ رہا ہے ہوائی جہاز, یہ تو ایک میٹل کی چیز ہے, ایک میٹل کی چیز ہے. اور ٹیلی فون جو تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطے کراتا ہے یہ بھی ایک میٹل کی چیز ہے. اب میں تمہیں بتاؤں دنیا چاہے یورپ نے ترقی کی ہو, امریکہ نے کی ہو, یا رشیا یا چائنا نے کی ہو, سبوں نے ترقی میٹل پر کی ہے. اور میرے مصطفیٰ کی ذات نے انسانوں کو ترقی دیا ہے. ایک کو بیٹھایا تو صدیق بنایا, دوسرے کو اپنے دربار میں بلایا فاروق بنایا, عثمان کو
ज़ुन्नूरैन बनाया और अली पाक को हैदर कर्रार बनाया, हर सहाबी को आसमान के महो नजूम बनाया। इंसानों को अगर किसी ने तरक्की दी है तो मदीने के ताजदार ने दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत आज भी मैं कहता हूँ, जो लोग तरक्की की बात करते हैं, मैं तो तरक्की उस वक्त मानूंगा जब लोगों में भूखमरी खत्म हो जाए, सुसाइड करना कम हो जाए, जिहालत खत्म हो जाए, गुनाह कम हो जाए, इंसानों को मारना, मर्डर करना, कत्ल करना ये खत्म हो जाए। मैं समझूंगा कि इंसान बन गया, इंसान बन गया है। लेकिन आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां लाइटिंग की भरमार है, रोशनी की बहुतात है, उसके बावजूद क्या औरतों के रेप नहीं हो रहे, नौजवान बच्चियों के बलात्कार नहीं होते? सब होता है। तो फिर ये कौन सा इंसान है? कहां तरक्की किया? ये आज भी वही हैवान है, आज भी वही हैवान है जहां तन्हा किसी औरत को पाए तो उसकी इज्जत पर हमला करे। जानवर जंगल में यही करते हैं। अगर इंसान यही सब चीजें कर रहा है तो मैं कहता हूं इसकी कोई तरक्की नहीं है, कोई तरक्की नहीं और कोई सक्सेस नहीं है। कामयाब और तरक्की वाला इंसान उस वक्त होता जैसे मेरे आका ने मक्का की गलियों में पैदा किया। मक्का के वो बाशिंदे जो शराब में फख्र करते थे, जुए पर अपनी पूरी रातें बिताते थे, औरतों को बाजार में लाकर नीलाम करते, बेटी पैदा हो तो जिंदा दफन करते थे। लेकिन मेरे आका की तालीमात तो देखो, जब वो इन तमाम अखलाक और किरदार वाले लोगों को मेरे आका ने अपनी तालीमात से रोशनास किया तो मेरे अजीजों वही सहाबा फिर औरतों की इज्जत के मुहाफिज बन गए। बेटियों को पढ़ा करके उन्हें दीन का एक बेहतरीन किला बनाया। और जानते हैं सहाबा को मेरे आका ने क्या बनाया? एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है इनकलाब, ये है तरक्की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेटल की तरक्की नहीं सिखाई, इंसान की तरक्की सिखाई। आज भी अगर अपनी रूह की, अपनी आत्मा की, अपनी रूह की तरक्की चाहते हो तो ये तरक्की किसी फैक्ट्री में नहीं मिलती, किसी फैक्ट्री में नहीं। फैक्ट्रियां मोबाइल बना सकती हैं, गाड़ियां बना सकती हैं, इंसान के रूह की तरक्की गुंबद खजरा के छांव में होती है। यहां आना पड़ेगा तुम्हें, इस नबी पाक के पीछे चलना पड़ेगा, फिर तुम्हारी रूह औज पर पहुंचेगी, बुलंदी पर जाएगी। अजीजान गिरामी, ये चंद बातें थी नबी पाक के अखलाक और किरदार पर। बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक और बात बता दूं, जिन लोगों ने मेरे आका के चेहरे पाक को इस तरह पेश करने की कोशिश की, जैसे आज ये गीदड़ और पाखंडी अपने गुफे में बैठकर कोई किताब लिखकर या चार लोग बैठकर वीडियो बनाकर वायरल करते हो, वो चाहे वसीम राफजी हो या उसकी नाजायज औलाद या उसका नाजायज बाप, जो भी हो, मेरे आका पर हमला करने के लिए तुम चार लोग बैठ करके वीडियो वायरल करते हो। दम खम है तो आओ मुसलमानों के मजमे में। यहाँ मैं यकीन के साथ कहता हूँ, ये जो मजमा आया है ये सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए नहीं आया। जिसके सीने पर भी हाथ रखोगे उसके सीने में धड़कन नबी नबी और मुस्तफा मुस्तफा कहेगी। यहाँ जो मजमा आया है वो दिखावे के लिए नहीं आया, बल्कि मैं जानता हूँ रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर भी आने के बाद तुम्हारे चेहरों की बशाशत, तुम्हारे चेहरों की रौनक ये बताती है कि सीने में इश्क़ मुस्तफा जगमगा रहा। आज उन जालिमों को जवाब देने की जरूरत है। तुम भोगते हो नबी पाक की इज्जत पर, तुम्हें अभी खबर नहीं, उस नबी पाक की इज्जत तो बहुत आला, बहुत आला। मैं समझता हूँ हुजूर के कदमे मुबारक के एक नाखून की इज्जत पर करोड़ों मुसलमान अपनी जान देने को तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये जज्बा रखते हैं
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ہم سے یہ بات نہیں ہو سکے گی۔ ہاں، جو بات میں عرض کر رہا تھا، حضور پاک کے اخلاق و کردار پر حملہ کرتے ہوئے ان ظالموں نے جو ایک پروپیگنڈا پھیلایا، سنو اے مسلمانوں، آپ کو میں بتاؤں، اس نبی پاک کے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ اگر تم عام کر سکتے ہو تو اپنے اخلاق سے عام کرو، اپنے اخلاق سے عام کرو، دنیا کو بھونکنے دو، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم کانفرنس، حضرت علامہ مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بایزید بستامی کا نام سنا ہوگا۔ بایزید بستامی ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور ان کی ایک دعا یہ تھی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے نبی کی ہر اس سنت پر عمل نہ کر لوں جن سنتوں کو میں جانتا ہوں، ہر سنت پر میں عمل کر لوں۔ خواہش تو دیکھیں، ہونا تو یہی چاہیے۔ لوگ دعائیں کرتے ہوں گے اس وقت تک موت نہ دے جب تک شادی نہ ہو جائے، بچے نہ ہو جائیں، پراپرٹی نہ بن جائے، بیٹوں کی شادی نہ کر لوں۔ میرے عزیزو، یہ دعائیں نہیں، دعا یہ کرو کہ مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب تک تو راضی نہ ہو اس وقت تک موت نہ دے۔ بایزید بستامی کی دعا تھی۔ اب سنیے، اخیر وقت تھا آپ کی زندگی کا، بڑھاپا بھی تھا، کمزوری آ گئی، موت کے آثار نظر آ رہے تھے، آپ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور روتے کیوں ہیں؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ہر اس سنت رسول پر عمل کی توفیق دے دے جن سنتوں کو میں جانتا ہوں، لیکن میرے اندازے کے مطابق، میرے علم کے مطابق میں نے ساری سنتوں پر عمل کر لیا، ایک سنت مصطفیٰ ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے، اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مریدین نے پوچھا کہ وہ کون سی سنت ہے؟ سنو مسلمانوں، یہی مجھے بتانا ہے حضور میرے آقا کے اخلاق کیا ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے یہ پڑھا کہ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں جا رہے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، نماز کے لیے جیسے ہی جا رہے تھے، اچانک پڑوس میں سے کسی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، کسی کے گھر سے بچہ رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاؤں واپس پلٹاتے ہیں، مسجد سے باہر آ کر صحابہ سے پوچھا، دیکھو یہ بچہ کس کے گھر میں رو رہا ہے؟ بچے کے رونے کی آواز سے اگر کوئی بے قرار ہوتا ہے تو مدینہ کا تاجدار، بچوں کے رونے سے بھی بے قرار ہو جائے۔ اور اس کے بعد صحابہ نے کہا معلوم کر کے آتے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ ایک یہودی کے گھر میں رو رہا تھا، یہودی تھا، یہودی کا بچہ رو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، پوچھا کہ تیرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ چھوٹا سا بچہ۔ اس یہودی نے کہا میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، میرا بچہ بھوک کی شدت سے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر بھیجا ایک صحابی کو اور کھجور منگوائی۔ جب وہ کھجور آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کھجور کو چبایا، نرم کیا اور اس بچے کے منہ میں رکھا۔ بچے کو جیسے مٹھاس پہنچی، بچہ کھجور چبانے لگا اور مسکرانے لگا۔ میرے آقا بھی مسکرا اٹھے اور مسجد نبوی تشریف لائے۔ یہ میرے آقا کے اخلاق تھے، یہ ان کی سنت تھی۔ بایزید بستامی کہتے ہیں نبی پاک نے یہ جو عمل کیا، میری زندگی میں ایسا عمل کرنے کا موقع اب تک نہیں آیا۔ باقی سب سنتوں پر عمل تو کر چکا، لیکن اس سنت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔
चंद दिन गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी बीमार थे, मौत के आसार नजर आने लगे। एक दिन आप भी मस्जिद में जा रहे थे, शायद रात का वक्त था या सुबह का वक्त, अचानक आपके कानों में भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी खुश हो गए, शायद इस बच्चे के मदद करने के बाद मैं उस सुन्नत पर अमल कर लूं। आप फौरन अपनी ताकत को जमा करके लोगों से पूछते हैं, मालूम करो ये किसके घर का बच्चा है। लोग पूछते हैं, मालूम होता है कि एक ईसाई के घर का बच्चा था। बायजीद बुस्तामी फौरन उसके घर चले जाते हैं, पूछा तेरे घर में बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये क्यों बिलक रहा है। उस शख्स ने कहा, मेरे बच्चे के रोने की वजह ये है कि घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए मेरे पास न तेल है न सामान है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और भूखा भी है। बायजीद बुस्तामी फौरन अपने घर से दिया चिराग मंगवाते हैं और उसे घर में रोशन करते हैं। उस ईसाई के घर में चिराग रोशन किया और खजूर मंगवाकर उस बच्चे के मुंह में आपने भी डाला। बच्चा खजूर की मिठास पाया और घर के अंदर रोशनी पाया तो मुस्कुराने लगा और उसका रोना हंसने में बदल गया। बायजीद बुस्तामी भी शुक्र बजा लाते हुए घर से पलटने लगे। ऐ मौला तेरा शुक्र है, मेरे नबी की उस आखिरी सुन्नत पर भी अमल का मुझे मौका दे दिया। जब आप जा रहे थे, सुनो अब जो बात है असल कहने की वो ये है, वो ईसाई शख्स जिसके घर का बच्चा रो रहा था, वो बायजीद बुस्तामी के दामन को पकड़ता है और पूछता है, ऐ बायजीद तेरा और मेरा कोई मजहबी रिश्ता नहीं, तेरा और मेरा कोई खानदानी रिश्ता नहीं, कोई हमारा आपस में रिश्ता नहीं, बच्चा मेरा रो रहा है, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है, मेरे घर में अंधेरा चिराग तू जलाता है। सुनो बायजीद कहते हैं, ऐ नादान तू ये समझ रहा है कि ये बायजीद का अमल है, नहीं, जो कुछ मैंने तेरे घर में किया ये मेरे मुस्तफा के अमल थे, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत थी, बस मैं तो उनका गुलाम हूँ, उनके अखलाक पर अमल करने आया था। जब बायजीद की ये बात सुनता है वो ईसाई कहता है, ऐ बायजीद लाओ तुम्हारा दामन पकड़ लो, जिस मजहब के गुलाम के ये अखलाक हैं तो सरकार के अखलाक का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक में सबसे आला किरदार लेकर के आए। खुद इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे अल्लाह ताला ने सबसे अजीम अखलाक देकर के दुनिया में भेजा है। ये कुत्ते आज जालिम भौंकते हैं हुजूर की शान में, और जानते हैं आप ये जो माहौल को गंदा किया जा रहा है, ये जो जहर भरा जा रहा है, ये दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ सियासत की गर्मा गर्मी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनको सियासत की रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है। मैं इन बीजेपी के दलालों से, आरएसएस के इन भगवा आतंकियों से भी कहूंगा कि अगर तुम्हें कोई सियासत और राजनीति करना है तो करो हमारी जात से, मुस्तफा की जात को क्यों आड़ बनाते हो। मेरे रसूल की जात, कुरान की और आयात पर हमले। इसलिए मेरे अजीजों, इन जालिमों ने देख लिया कि मुसलमान अगर कहीं बेचैन होता है तो नबी के नाम पर होता, इसीलिए ये तुम्हें बेचैन करना और तुम्हारे दिलों को जलाने का काम शुरू कर रखे। मैं इनसे कहता हूं, आज भी देखो इस्लाम के ये अखलाक और किरदार, आज भी तुमने हजारों गालियां दे दी, लेकिन पलट करके किसी आलिम रब्बानी ने, किसी आलिम दीन ने तुम्हारे किसी खुदा को गालियां नहीं दी। यही तो इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम सिखाता है। हमारे नबी के अखलाक और किरदार यही है। तुम अगर गालियां दे करके अपना स्टेटस बताते हो तो हम जवाब में गालियां नहीं देते, हम अपने अखलाक पेश करके बताएंगे। और जाहिर सी बात है, जिस वक्त उस भगवा आतंकी ने नबी पाक की इज्जत पर भूखा था, तो आप मेरी पूरी बातें सुन लें। मैंने उनके किसी देवी देवता या उनकी मुकद्दस किताब के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, और ना ही मैंने चैलेंज में किसी भगवान या देवी देवता को पुकारा, बल्कि उसी पाखंडी से कहा, अगर तू सच्चा है तो आजा, हम और तुम
دونوں آگ میں جاتے ہیں اور جو سلامت ہو اس کا دین پہچانا جائے گا۔ میں نے بذات خود اس کی ذات کو چیلنج اسی لیے کیا تھا کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا یقین اعلیٰ ہے، ہمارا یقین کامل ہے۔ مجھے میرے دین پر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں، میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اس لیے ایک بار نہیں 100 بار بلاؤ گے میرے نبی کے نام پر، ہر بار یا مصطفیٰ کہتے ہوئے آگ میں کودنے کو تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سکتا اور جسے یقین ہو اسے خوف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، میں نے جو پوری دنیا کو یا جس کو بھی میری یہ بات سنائی دی ہے کہ ہم نے کسی مباہلے کا چیلنج کیا، تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں بلکہ میرا عقیدہ، میرا وجدان یہ کہتا ہے جس طرح میں نے اعلان کیا، یہ میں تنہا نہیں بلکہ ہمارے ہر علاقے کا، ہر محلے کا بچہ اتنی ہمت تو اپنے نبی کے نام پر ضرور رکھتا ہے، بے شک ضرور رکھتا ہے۔ جب ہم اپنی گردن دینے کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر، تو پھر جب کبھی امتحان کا وقت آ جائے تو ہمارے لیے آگ کیا چیز ہے؟ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، کس کو دیکھ کر؟ دیوان گانے عشق نبی کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ تمہیں پتا ہے ہم ان بزرگوں کے، ان اسلاف کے وارث ہیں، ہمارے آقا، ہمارے جو صحابہ اولیاء تابعین ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں۔ نبی پاک کے نام پر ان کی استقامت، ان کی مضبوطی ایسی تھی، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہمتیں تھی، اور اس لیے نہیں کہ مارنا توڑنا ہماری عادت رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان سچا ہے، ہمارا یقین پکا ہے، اور ہم نے جس نبی پاک پر ایمان قبول کیا ہے وہ نبی دنیا کا سب سے حسین ہے، وہ اللہ کا سب سے محبوب ہے، اس بات پر یقین ہے۔ اسی لیے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، ہر خطرے سے ٹکرانے کے لیے بھی ہم تیار رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب جو درس دینا ہے آپ کو وہ یہ دیتا ہوں کہ دیکھو نبی پاک کی اخلاق و کردار اتنے بلند و بالا، اتنے اعلیٰ و اولا کہ دنیا نے بھی اعتراف کیا، کرسچن عیسائیوں نے بھی اعتراف کیا، یہودیوں کے بعد مفکرین نے بھی اعتراف کیا، ہندوؤں نے بھی اعتراف کیا، ایک دو نہیں کئی پنڈتوں کی لسٹ ہے ہمارے پاس جنہوں نے میرے آقا کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں، حضور کی تعریفیں کی ہیں۔ سکھوں کے گرو نانک سے لے کر اور بھی کئی گرو ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی عظمتیں بیان کی، رفعتیں بیان کی۔ خود فریڈم فائٹر میں جس کا سب سے زیادہ نام آتا ہے موہن داس کرم چند گاندھی، گاندھی کی تحریریں بھی پڑھو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کن خیالات کا اظہار کرتا ہے، کون سی باتیں پیش کرتا ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں نے نبی پاک کو پڑھا ہے اور اچھی باتیں پیش کی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سوامی وویکانند نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعریف کی ہے۔ ایک دو نہیں ہزاروں ہیں، لیکن میں ان کی تعریف کا محتاج نہیں جب خود رب ذوالجلال نے مصطفیٰ سے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کسی اور کی تعریف کرنے سے حضور پاک کی عزت کا اضافہ نہیں بلکہ جو تعریف کرتا ہے اس کی خود عزت بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کی شان خود بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، چند کیڑے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ان کے لیے اسپرے کا انتظام بھی ہوتا رہتا ہے۔ جب کبھی کوئی دجال بھونکے گا مولا تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے کسی کتے کو ضرور پیدا کرے گا اور کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کو جواب دیتا رہے گا۔ ہم نے اب تو زبان سے جواب دیا ہے، انشاءاللہ العزیز جس وقت موقع آئے
آئے گا اپنے ایمان سے بھی جواب دیں گے, اپنی روح سے بھی جواب دیں گے, اور مولا تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ دنیا کو بتائے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے, نصرت کس کے ساتھ ہے, مدد کس کے ساتھ ہے. ہمارا یہ یقین ہے, کل ہم 313 تھے تو فرشتے مدد کے لیے مکہ کے کافروں کے لیے نہیں اترے تھے, مدینے کے نہتے صحابہ کے لیے اترے تھے. بے شک حق ہے. آج بھی حضور پاک کے شہدائی اور غلام اگر سچائی کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تو کل جیسے مولا کی مدد آتی, آج بھی اللہ کی مدد آئے گی, بے شک. آج بھی اللہ کی مدد آئے گی. مسلمانوں, ایک بات یاد رکھنا, ہر چیز میں کمپرومائز کر لو, ہر چیز میں صبر کر لو. صبر تو اچھی چیز ہے, کھانا نہ ملے صبر کر لو, روٹی نہ ملے صبر کر لو, پانی نہ ملے صبر کر لو, کپڑے نہیں ملتے صبر کر لو, گاڑی بنگلہ جائیداد بچے نہیں ہیں صبر کر لو. میں کہتا ہوں ہر چیز میں صبر کر لینا چاہیے, لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. بے شک حق ہے. یہاں نہیں, اور یہاں جو کمپرومائز کرتا ہے وہ بے غیرت کہلائے گا, احسان فراموش کہلائے گا. نبی پاک نے تمہارے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر کے دعائیں کی, قبر میں جا کر کے تمہیں امتی امتی پکارا, اپنے سجدوں میں مولا کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کا سوال کیا. جو نبی ہمارے لیے اتنی فکر کرتے رہے ہو, کیا اس نبی پاک کی عزت کو ہم ہلکے میں لے لیں گے؟ نہیں. کیا ہم اس نبی پاک کی عزت کے لیے آرام سے گھروں میں بیٹھ کر کے جواب دیں گے؟ نہیں. اے مسلمانوں, یاد رکھنا, میں ہر چیز جو کچھ بھی آج تمہارے گھروں میں ہے یہ مصطفیٰ کے نام کی برکت سے آئی ہے. حضرت عمر فاروق تو یہ فرماتے, میرے بدن میں جو بال اگتے ہیں یہ بھی نبی پاک کے نام کی برکت سے, حضور کی برکت ہے. مجھے بتاؤ مسلمانوں, کیا تمہارے گھروں کی رونق نام مصطفیٰ سے نہیں؟ کیا تمہاری اولاد مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں؟ کیا تمہارے چہروں کی برکت آج مصطفیٰ سے نہیں ہے؟ ہر چیز تمہارے پاس جو ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ہے. تم اگر مسلمان ہو تو رسول اللہ کی بدولت, تم اگر نماز پڑھتے ہو تو نبی نے بتایا. اذان آج دی جاتی ہے اس لیے کہ رسول نے بتایا ہے, مسجدوں کی شان بلند ہے اس لیے کہ وہ نبی پاک کا نام وہاں سے آتا ہے. سارا کچھ رسول اللہ سے وابستہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آبرو ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی آبرو نام مصطفیٰ سے ہے. اگر حضور کا نام سلامت ہے تو سب کچھ سلامت, اور اگر ان کے نام پر کیچڑ اچھالا جائے گا تو پھر ہماری کسی کی زندگی محفوظ نہیں, کسی کی زندگی محفوظ نہیں. اس بات کو طے کر کے چلو کہ آج اللہ نے جس کو جیسی طاقت دی ویسا ان ظالموں کا جواب بھی دے گا. قیامت کے دن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا, اللہ نے تجھے جوانی دی تھی, طاقت دی, قوت دی, جب دنیا میں میرے خلاف گالیاں دی جا رہی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ تو اے جوانوں, تمہارے پاس جو جواب ہونا چاہیے وہ آج ہی تیاری کرو. کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اس کی تیاری تم خود کر لو. سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یوں عرض کرنا, آقا یہ آپ کے اخلاق پر کیچڑ اچھال رہے تھے اور میں آپ کے اخلاق کو اپنا اپنا کر کے لوگوں کو اپنا رہا تھا, آپ کے اخلاق کی تبلیغ کر رہا تھا. جن لوگوں کا شرم و حیا تھی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے, بعض لوگوں کو چہرے پر داڑھی مشکل لگتی ہے, ٹوپی بھاری لگنے لگتی ہے. کیوں میاں, نبی پاک کے فدائی ہو, عاشق ہو, تو ان کے اخلاق, ان کے کردار اور ان کی صورت سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں جب نبی پاک کی بات کرنی ہے تو پورے کے پورے ان کے غلام ہو جاؤ. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور پاک کی غلامی نتیجہ یہ ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بلال حبشی, کون نہیں جانتا, مکہ کے کافر انہیں مارتے تھے, پکڑ کر کے پیر میں رسی باندھ کر بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتے. وہ مکہ کی گلیوں میں بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے, گرم ریت پر سلاتے, ان کے سینے پر سل رکھ دیتے, اور کبھی کبھار حضرت بلال کو ننگی پیٹھ انگاروں پر سلاتے تھے اور ان کی پیٹھ کا گوشت گل جاتا تھا. اور جب
अंगारे ठंडे हो तो हवा देकर और दहकाया जाता, क्यों बिलाल हबशी को हुजूर की वफादारी की सजा दी जाती थी। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाई था, इसलिए मक्का के जालिम मॉब लिंचिंग करते थे, मारते थे पकड़ करके। पूरी पीठ का गोश्त गल गया था, रीढ़ की हड्डी दिखती, लेकिन बावजूद उसके वो साबित कदम रहे, साबित कदम रहे। ऐ मुसलमानों, उस नबी पाक की इज्जत के मामले में हमने कौन सी मुसीबतें उठाई आज तक? हमें तो किसी ने मारा नहीं, कोई गर्दन पर तलवार तो नहीं रखा। आज हम हिंदुस्तान में अमन अमान से रह रहे हैं, और जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन जहरीले कीड़ों को भी हम इंशाअल्लाह इलाज करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हुजूर की गुलामी में जो साबित कदम रहा, पीठ पूरी जल गई, अंगारों पर सोया, कोड़े खाया, रस्सी बांधकर गलियों में घुमाया गया। लेकिन जानते हो, जब बिलाल हिजरत करके मक्का से मदीने चले गए, 6 साल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का आ रहे थे, और फातिह की हैसियत से मक्का फतह हो चुका, बगैर जंगो जिदाल के, बगैर कत्लो किताल के। आपको पता है 10,000 सहाबा खाने काबा के पास, हरम काबा में अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए। तो उस वक्त जो पहली अजान दी जानी है, पहली अजान हरम मक्का से दी जानी है, काबे की छत पर मेरे आका ने अगर किसी को चढ़ाया तो बिलाल हबशी को चढ़ाया। किसको चढ़ाया? बिलाल हबशी को चढ़ाया। वाकई आपको मालूम होगा, हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देने का हुक्म दिया। आपने अजान दी काबे की छत पर। मेरे अजीजों, बाज बुजुर्गों ने यहाँ पर नुक्ता ये बयान किया, सहाबा में हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे, दीगर सहाबा भी थे। आज पहली अजान मक्का से हो रही है, तो इनमें से बड़े बड़े सहाबा में से किसी को ऊपर चढ़ाते, लेकिन रसूलुल्लाह ने बिलाल हबशी को चढ़ाया, बिलाल हबशी को चढ़ाया। क्यों? इसलिए कि दुनिया को ये मैसेज देना था, जो नबी की मोहब्बत में जख्म खाएगा, खाने काबा की छत पर भी उसे चढ़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे खाने काबा की छत पर भी चढ़ाया जाएगा। ये नबी के गुलामों का मकाम है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो ये जहां चीज है क्या, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, या सुभान रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मेरी ये इज्जत क्यों है? मैं विशाखापट्टनम पहली मर्तबा आपके इस मुस्लिम आबाद में आ रहा हूँ, लेकिन मोहब्बतें ऐसी लगती हैं सदियों पुरानी हैं, रिश्ते ऐसे लगते हैं कि सदियों पुराने हैं। हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई हमसे मुसाफिर। ये जो इज्जतों से आपने नवाजा, किस लिए? क्या किसी नेता का बेटा होने की वजह से? क्या किसी बड़े खानदान का है इसलिए? या पैसे वाला है इसलिए? नहीं, हर एक यहाँ बैठा हुआ यही कहेगा, सिर्फ इसलिए इज्जत दी जाती है कि नबी का गुलाम, मुस्तफा करीम का गुलाम है। बात करता है तो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करता है। इसलिए लोगों ने पलकों पे बिठाया, कंधों पे उठाया, फूलों से सजाया, मिंबर पर बिठाया। इससे ये बात पता चलती है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना मेरे अजीजों, इसीलिए मैं कहता हूं, बिको तो बाजारे मुस्तफा में बिको। हाँ, इसकी उसकी जय विजय करते हुए, झंडे उठाए हुए ना घूमो। मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी इन पार्टियों के पीछे जय जय करने के लिए नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यूं सिखाया, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, बस हमारे लिए काफी है। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, पूरी गुलामी में आ जाओ। हुजूर की इज्जत की बात है, पूरी के पूरी इज्जत में आ जाओ, तुम्हें भी अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजेगा।
जो खोया हुआ वकार है वापस मिल जाएगा। शर्त यह है कि उनसे वफादारी करो, शर्त यह है कि नबी पाक के वफादार बनो। जियो तो उनके नाम पर जियो, मरो तो उनके नाम पे मरो। बेशक। हाँ, डर और खौफ निकालें। अब आखिर में मैं गुफ्तगू के खात्मे में, जाहिर सी बात है मुझे हुक्म दिया गया था ये जश्न गौसुल वरा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे जलसों का मामूल ये है, आप चाहे जलसा किसी भी नाम से रखें, मैं तो बात करूंगा रसूलुल्लाह की बात करूंगा। क्या बात है। क्योंकि हमारा मामूल ये है, दुनिया की सारी चीजें उसी जात से वाबस्ता है। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस है तो रसूलुल्लाह की बरकत से है। क्या कहें। बेशक। अगर मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज है तो वो रसूलुल्लाह की बरकत से है। बेशक। अगर इमाम अहमद रजा मुजद्दिदे दीनो मिल्लत है तो वो रसूलुल्लाह की बरकत से। बेशक। हाँ, जाहिर सी बात, कोई भी जलसा हो वो रसूलुल्लाह की वजह से। और इसीलिए इकबाल ने कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो नबी पाक की जात, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह। बेशक। हमारी सारी जिंदगियां, सारे औलिया उस नबी पाक के दरबार के वजीर हैं। हम बादशाह का जिक्र पहले करते हैं, हम बादशाह का जिक्र पहले करते हैं, लेकिन साथ में ये जश्न गौसुल वरा है, हमारी निस्बत बारगाह गौस से बड़ी गहरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों में सबसे ज्यादा अकीदत सरकार गौस पाक से पाई जाती है, औलिया कामिलीन सबसे ज्यादा। और क्यों ना हो, होना भी चाहिए, इसलिए कि हम कादरी गुलाम हैं और फख्र से ये कहते हैं, या सरकार गौस पाक के दरबार में, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। या गौसे आजम, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बेशक। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हुजूर की इज्जत ही की बात पर गौसे पाक की एक बात सुना कर चला जाऊं। जब आज के जमाने में हुजूर की इज्जत पर हमले होते हैं तो हम तकरीरों से जवाब दे देते, तहरीरों से जवाब दे देते, कोई हाथ से कोई जुबान से जवाब देगा। लेकिन औलिया की शान ये है, जब नबी पाक की जात पर कोई सवाल करता तो वो जुबान से हाथ से नहीं, अपनी करामत से जवाब दे देते। हाँ, करामत से जवाब देते। एक ईसाई मुबल्लिग ये कहता हुआ फिर रहा था लोगों में कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं। उससे लोगों ने पूछा क्यों? वो कहता है इसलिए कि हमारे नबी ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, और ये बात कुरान में आई है, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन पूरे कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को जिंदा करते थे ऐसी कई बात नहीं आई, पूरे कुरान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। वो सबको गुमराह करते हुए फिर रहा था ईसाई। जब हजरत गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ये बात पहुंची, आपने उसको बुलवाया, उस ईसाई मुबल्लिग को, कहा क्या है तेरा मुद्दा? उसने कहा मेरे नबी ईसा अफजल है मोहम्मद से, इसलिए कि मेरे नबी ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। गौसे पाक ने कहा अच्छा, तेरे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे इसलिए अफजल है, चल अब्दुल कादिर कब्रिस्तान में चलता है, तू जिस कब्र पर हाथ रखेगा मैं जिंदा करके दिखाऊंगा, मैं जिंदा करके दिखाऊंगा। और वो साथ में चला, कब्रिस्तान आए, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब कहते हैं बता किसी कब्र को, उस ईसाई मुबल्लिग ने एक पुरानी कब्र पर हाथ रखा। आपने कहा मैं ये भी बता देता हूँ, ये कब्र 200 साल पुरानी है, और इसमें जो सोया हुआ है वो गवैया था, गाना गा करके कमाई करता था, मैं इसे जिंदा करता हूँ। और एक ठोकर लगाई, तुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। कब्र फट गई और मुर्दा जिंदा खड़ा हो गया, और लोगों ने देखा, और उसके बाद फिर
सैयदना गौसे पाक ने उसे वापस कब्र में भेजा। ये मुर्दों को जिंदा करने वाली करामत अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी को अता की, लेकिन ये सिर्फ लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों में अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं, लोगों में अपनी बर्तरी बताने के लिए नहीं, बल्कि गौसे पाक ने अगर ये करामत दिखाई थी तो असमत रसूल बताने के लिए ईसाई मुबल्लिग से कहा, तू कहता है ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे इसलिए वो अफजल है। देख तेरे सामने शेख अब्दुल कादिर ने खुद मुर्दे को जिंदा करके दिखाया, तू पहचान ले। जब इस उम्मत के अब्दुल कादिर का ये हाल है तो अब्दुल कादिर के आका का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। मैं मेरे नबी का अदना गुलाम हूँ, मैं जब जिंदा करके दिखा सकता हूँ। मेरे मुस्तफा को मौला ने क्या क्या कमालात नहीं अता की। हाँ, करामत भी दिखाई है गौसे पाक ने तो वो रसूल की अजमत बताने के लिए। हाँ, ये नहीं कि लोगों में अपनी बर्तरी बताने के लिए, लोगों में बढ़ावा दिखाने के लिए। एक बार आप अपनी खानकाह में बैठे हुए थे, एक साहब आए और कहा कि हुजूर मेरे घर कल दोपहर में दावत थी, आपने कबूल कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद एक आया, उसने कहा हुजूर कल दोपहर में मेरे घर दावत थी, आपने उसकी भी कबूल की। तीसरा एक आया, उसने कहा हुजूर कल दोपहर में मेरे घर दावत है, उसकी भी कबूल कर ली, मना नहीं किया। ये के बाद दीगरे 70 लोग आए, एक ही टाइम की दावत और सबकी दावत कबूल कर ली। दूसरा दिन आया, दोपहर हुई, शाम हुई। शाम में खानका के पास जो मुरीदीन गौसे पाक की दावत किए थे वो सब एक के बाद दीगरे जमा होने लगे। सब आए और फख्र से कहने लगे। एक कहता है आज मेरी किस्मत के क्या कहने हैं, आज मेरे घर गौसे पाक दावत में तशरीफ लाए थे। दूसरा कहता है झूठ बोल रहे हो, आज तो मेरे घर में गौसे पाक थे। तीसरा कहता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मेरे घर में आज दोपहर का खाना उन्होंने तनावुल किया। बातें बढ़ती गई, हर कोई दावा कर रहा है मेरे घर में थे, हर कोई दावा कर रहा है मेरे घर में थे। लेकिन इन सब की बातों को सुनकर जो खानकाह में बैठे हुए लोग थे वो कहने लगे तुम सब क्या बात कर रहे हो, गौसे पाक दोपहर में यही खानकाह में मौजूद थे, किसी के घर गए नहीं थे, हम सामने देख रहे थे। अब तो और बड़ा मसला पेचीदा हुआ, हर कोई अपने घर की दावत के किस्से सुना रहा है और मुरीद कह रहे हैं वो खानकाह में बैठे हुए थे। सबों ने कहा आखिर इसमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है, कैसे पता चले। सारे लोग मिलकर गौसे पाक के पास आए, गौसे पाक से कहा सब ये कहते हैं मेरे घर में आप आए, मेरे घर में आप आए, और खानकाह वाले कहते हैं आप यहीं थे। आपने आंखें बंद की और उसके बाद आंखें खोली और कहा ऐ लोगों ये जो कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं, हर एक के घर में गया और खाना भी खाया और खानकाह के जो मुरीद कह रहे हैं वो भी सच कह रहे हैं, यहाँ पर भी मैं बैठा रहा। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, गौसे पाक ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत अता की है कि वो बैक वक्त 70 नहीं 70,000 घरों में जा सकता है। और फिर बताया जब उम्मत के अब्दुल कादिर की इतनी ताकत है कि एक वक्त में 70 घरों में जा सकता है, उम्मत के आका रसूल कायनात की किस्मत और उनकी ताकत का हाल क्या होगा। ऐ मुसलमानों, फिर यह अकीदा सच्चा है कि रसूल पाक बैक वक्त हर मोमिन के घर भी आते हैं और कब्र में भी आते हैं। हाजिर और नाजिर का अकीदा यही से समझ में आया। जो लोग हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का इनकार करते थे, गौसे पाक ने अपनी करामत से उन्हें बताया कि देखो तुम अपनी जिंदगी में देख लो, मैं जब 70 घरों में जा सकता हूं तो रसूलुल्लाह अपने हर उम्मती की कब्र में क्यों नहीं जा सकते।